السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے، امریکہ نے ایران کے خلاف حملوں کی 5ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق کارروائیاں مسلسل 5ویں رات جاری رہنے والی مہم کا حصہ ہیں، جن کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ کارروائیوں میں ایرانی عسکری تنصیبات اور صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب رائٹرز کے مطابق ایران کے ساحلی علاقے بندر عباس کے قریب حملہ ہوا۔ ایرانی خبر ایجنسی نے حملے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق UAE سے لوکس نامی امریکی ڈرونز بندر عباس کے مختلف مقامات پر آ کر گرے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے جاری۔ امریکہ نے بندر عباس، قشم جزیرے سمیت 10 سے زائد ایرانی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی کمانڈ سینٹر فضائی دفاعی نظام ساحلی نگرانی کی تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ حملوں میں اب تک ایرانی فوجیوں سمیت 35 شہری شہید، 300 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایران نے بھی جوابی حملوں میں بحرین، کویت، اردن میں امریکی اہداف پر حملے کیے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ امریکی حملے جاری رہے تو جنگ نئے محاذوں تک پھیل جائے گی۔ امریکہ کی بلا جواز جنگ ایران اور خطے میں تباہی مچانے لگی۔ امریکہ ایک بار پھر ایرانی شہروں پر حملہ آور ہوا۔ مہر نیوز ایجنسی کے مطابق چابہار میں 3 دھماکوں کی اطلاعات موصول ہیں۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکی میزائلوں نے بحری نگرانی کے ایک ٹاور کو نشانہ بنایا۔ یہ ٹاور سمندر کی نگرانی، ریسکیو اور ماہی گیروں کی مدد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ادھر عراق کی سرحد کے قریب واقع اہواز شہر میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ روسی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اہواز میں ایک میزائل کینسر اسپتال کے قریب گرا۔ اسپتال میں زیر علاج بچوں کو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ حالیہ کشیدگی کے دوران اہواز کو متعدد بار نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ بندر عباس کے قریب بھی میزائل حملے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی میزائلوں نے شہر کے قریب ایک مقام کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ حملوں سے رہائشی علاقوں کو بھی نقصان پہنچا اور شہری متاثر ہوئے۔ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کا موقف ہے کہ کارروائیاں صرف فوجی اہداف کے خلاف کی گئیں۔ امریکہ کے مطابق ساحلی دفاعی نظام، کروز میزائلوں کے ذخائر اور لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ کارروائیوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں ایرانی عسکری صلاحیت کو محدود کرنا ہے۔ مفاہمت کی یادداشت کی خلاف ورزی کے جواب میں ایران پر حالیہ حملے کیے۔ ایران اب بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہے۔ ایران اب ہمارے حملے روکنے کے قابل نہیں رہا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس بریفنگ، کہا کہ ایرانی قیادت کے درمیان تقسیم پائی جاتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ معاملے کی سفارتی حل کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کی امریکہ ایران مذاکرات سابوتاژ کرنے کی سازشیں بے نقاب۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا بڑا انکشاف، اسرائیلی سازشوں سے پردہ اٹھا دیا۔ ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی خبروں کو بھی مسترد کر دیا۔ مذاکرات کو ایران کے ساتھ تنازعات کا مستقل حل قرار دے دیا۔ انٹرویو میں کہا کہ اسرائیلی حکومت کے کچھ لوگوں نے معاہدے کو سابوتاژ کرنے کے لیے بھاری رقم خرچ کی۔ اس مہم کے باوجود ہم امریکی مفادات کو پہلی ترجیح دیں گے۔ امریکہ نے ایرانی بجلی تنصیبات پر حملہ کیا تو باب المندب کو بند کر دیا جائے گا۔ ایران نے اپنے اتحادی یمنی حوثیوں کو ہدایات جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا کہ ایران کی قیادت نے باب المندب بند کرنے کی تجویز پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایران کے 2 سینئر حکام اور ایک علاقائی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ یہ پیغام حوثیوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ یمن کے خلاف جہریت کی صورت میں سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ یمنی حوثیوں کے سربراہ عبد المالک الحوثی نے سعودی عرب کو دھمکی دے دی۔ خبردار کیا کہ اگر سعودی عرب یمن کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی یا جہریت میں شریک ہوا تو مملکت کی تیل تنصیبات کو میزائل حملوں سے نشانہ بنایا جائے گا۔ کسی بھی ممکنہ جہریت کی صورت میں سعودی عرب کی اہم تیل تنصیبات ان کے میزائلوں کی زد میں ہوں گی۔ ایران کی امریکہ کو جوابی حملے کی سخت دھمکی۔ ایرانی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اگر امریکہ نے ایران کے تیل کے کنووں، آئل ریفائنریز، بجلی گھروں، پانی کی تنصیبات یا کسی بھی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا تو ایران بھی امریکہ اور خطے میں اس کے اتحادیوں کے تیل کے ذخائر اور اہم تنصیبات کو تباہ کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا فولادی حملہ کریں گے کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق ایک نئی رپورٹ نے سفارتی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ ایرانی حکام نے معاملے سے مالی فوائد اٹھانے والوں کے نام نائب صدر کو بتا دیے۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق ایران نے جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف پر ہیرا پھیری کا الزام عائد کر دیا۔ ایران امریکہ پس پردہ رابطے، وٹکوف اور کشنر پر تہران کے سنگین الزامات۔ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی ملاقاتوں کے دوران ایرانی مذاکراتی ٹیم نے امریکی نائب صدر کو اپنے خدشات بتائے۔ ایرانی حکام کے مطابق وٹکوف اور کشنر کی موجودہ تحفظات سے آگاہ کیا گیا تھا۔
रिपोर्ट में ये भी इल्जाम लगाया गया कि विटकॉफ और कुशनर माली मामलात में फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ईरान ने ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि स्टीव विटकॉफ ने ईरानी मौक़िफ़ को दुरुस्त अंदाज में अमरीकी सदर तक मुंतकिल नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना माली फवाइद की मालियत जून तक अरबों डॉलर तक पहुँचने का दावा किया गया। ईरानी हुकाम ने मुज़ाकराती मालूमात के इसराइल तक पहुँचने पर भी एतराज़ात उठाए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि विटकॉफ और कुशनर इसराइली वज़ीर आज़म और मूसाद क़यादत से मुसलसल राब्ते में रहे। ईरानी हुक्काम ने सालिसों के जरिए सदर ट्रंप को एक तहरीरी दस्तावेज भी भिजवाई। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान एना केली ने रिपोर्ट को ईरानी प्रोपेगेंडा करार दिया। और दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि मुल्क में पेट्रोल की वाफिर मिकदार मौजूद है या फिर मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। मामला मज़ीद उलझ गया है। इस्लामाबाद में नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट कमेटी इजलास में दावा किया गया कि पेट्रोल वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन लाहौर, इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में पेट्रोल पंप्स के मनाजिर कुछ और ही दास्तान बयान कर रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेट्रोल वाकई वाफिर मिकदार में मौजूद है या एक बार फिर मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के दावों और पेट्रोल पंप्स के मनाजिर में ताज़ाद। एक जानिब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में हुक्काम ने यह दावा किया कि मुल्क में पेट्रोल के वाफिर ज़खायर मौजूद है और तलब पूरी करने के लिए स्टॉक काफी है। दूसरी जानिब ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरअक्स कहानी सुना रहे हैं। इस्लामाबाद और लाहौर समेत बड़े शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ अली शेर हक़ाइक़ जानने के लिए जब फील्ड में पहुंचे तो देखा पंप्स सिर्फ एक नोजल से ही शहरियों को पेट्रोल फराहम कर रहे हैं। गाड़ियों की जो कतारें हैं वो देखी जा सकती हैं। इस पेट्रोल पंप के ऊपर भी जो है वो सिर्फ एक नोजल जो है वो चलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि यह पेट्रोल पंप इंतजामिया से भी हमने बात की है, उनका भी ये कहना है कि पेट्रोल जो है कम है, इसकी वजह से एक नोजल चला रहे हैं। लाहौर में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। नुमाइंदा बोल्दियोस जाफर बिन यार पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो पेट्रोलियम एसोसिएशन के सदर ने होल्लाक इंकशाफ कर दिए। कस्टम ड्यूटी का जो एक इलेक्शन का मैकेनिज्म है वो चेंज हुआ है। उसकी वजह से जो माची के डिपो है उसके ऊपर जो स्टॉक रिकन्सिलेशन हो रही है ऑयल डिफरेंट कंपनीज़ की, उसकी वजह से सप्लाई चेन बड़ी बुरी तरह से मुतासर हो गई है। हमारी जो कंपनी है और दूसरी दीगर कंपनी है उनके पास पेट्रोल तो मौजूद है लेकिन उनको सेल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हुकूमत ने सूबाई इंतजामिया को ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने और आवाम को बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत तो जारी कर दी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दावे बहरान को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होंगे। रावलपिंडी में थाना पीर बधाई की हदूद में खातून को हब्से बेजा में रखने की वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में खातून को कुर्सी पर अपना बैग पकड़े देखा जा सकता है और खातून के पाँव पर जंजीरें भी लगी देखी जा सकती हैं। वीडियो सामने आने पर CPO ने नोटिस ले लिया है। वाक़े का मुकदमा पीर बधाई थाने में दर्ज कर लिया गया। लाहौर में फिरोजपुर रोड सर्विस रोड पर बारिश के बायस सड़क बैठ गई। 3 मोटरसाइकिलें गड्ढे में जा गिरी। वाक़े में जानी नुकसान या जख्मी होने की इतलात नहीं है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुतासरा मकाम को महफूज बनाते हुए ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी है। शहरियों का कहना है कि सड़क की मरम्मत कराई जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।